بعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم کے 25ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام میں. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم جو کچھ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سمجھیں، اس کے مطلب سے بھی آشنا ہوں، تاکہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. ورنہ بہت سارے لوگ قرآن مجید کو تبرکاً تو پڑھتے ہیں مگر اس کی تعلیمات سے واقف ہونے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کے لیے وہ آمادہ ہوتے ہیں، جبکہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، سمجھیں بھی اور اس کے مطابق زندگی بھی بسر کریں. 25ویں پارے کے شروع میں گمراہ ہونے والوں کی کچھ قسموں کا ذکر کیا گیا. کچھ لوگ گمراہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان تک شاید صداقت اور حق بات پوری طرح سے نہ پہنچ سکی ہو، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس لیے گمراہ ہوتے ہیں کہ سچ بات تو پہنچی مگر قبول کرنے کے لیے وہ تیار اور آمادہ نہیں ہے، نفس کی سرکشی کی وجہ سے، ضد بازی کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے. قرآن کریم کی صداقت پر یہودیوں کو یقین تھا مگر حسد رکاوٹ بن گیا، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل کتاب ہیں، قرآن کی صداقت کو جانتے ہیں مگر کسی وجہ سے قبول کرنا نہیں چاہتے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. آپس کی سرکشی کی وجہ سے، علم آنے کے بعد، ہدایت نامہ آنے کے بعد، روشنی آنے کے بعد وہ بھٹک گئے، اختلافات میں پڑ گئے، فرقہ واریت میں پڑ گئے، گروہ بندیوں میں پڑ گئے اور جو مقصد تھا اس کو انہوں نے مس کر دیا. تو یعنی گمراہی علم کی بنیاد پر، علم تو ہے مگر سمجھنے کے لیے تیار نہیں، معلومات تو ہیں مگر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. آج دنیا میں ایسے کتنے دانشور ہیں، کتنے ایسے مفکرین ہیں، کتنے ایسے پڑھے لکھے ہیں جو جانتے ہیں قرآن کی عظمت کیا ہے، جنہیں معلوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، مگر اس کے باوجود ضد بازی میں یا سستی اور کاہلی میں، غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. ان لوگوں کو دیکھ کر تمہیں گمراہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ لوگ زیادہ یہ چاہتے ہیں آپ بھی بھٹک جائیں. اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ نہیں ہے. چلو تم ادھر کو دین ہو جدھر، شریعت ہو ادھر، جدھر شریعت ہے، جدھر دین ہے، جدھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اس کی طرف چلو. دنیا چاہے کوئی سمت میں جائے، دنیا چاہے کچھ بھی بولے، مگر ہمارے لیے ضروری ہے کہ دین کی طرف ہم چلیں. جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اس کو قبول کریں. بہت سے لوگ ہماری مجلسوں میں ایسے موجود ہیں، رمضان کی ان مقدس راتوں میں، رمضان کے ان مقدس دن میں بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن تو ہے، ہمیں معلوم ہے، مگر ہمارے خاندان میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے بزرگوں میں اور ہمارا طور طریقہ کچھ اور ہے. کیا معنی ہوا اس کا کہ آپ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنے کے باوجود خاندانی رسم و رواج کی بنیاد پر قرآن کا انکار کر رہے ہیں؟ آپ سچ کو جاننے کے باوجود اپنے علاقے کے کلچر کی وجہ سے، تہذیب کی وجہ سے دین کا انکار کر رہے ہیں. کیا یہ کامیاب ہونے والوں کا وتیرہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرمائے گا؟ غور کیجئے اس پر. ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے، کلچر اپنی جگہ، گاؤں اور قبیلے کا رواج اپنی جگہ، برادری اور خاندان کے طریقے اپنی جگہ. کوئی چیز جو اللہ کے دین سے ٹکرائے میں اس کو قبول نہیں کر سکتا. اللہ کا دین سب سے سربلند، سب سے اونچا اللہ کا دین، یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے. پھر سورہ شورا کے اندر ایک بڑی اہم بات بتائی گئی کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے انجام پاتے ہیں، کہ ایک دوسرے کی رائے لی جاتی ہے. آیت 38 کے اندر ایک خاص حکم دیا گیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے معاملات مشاورت کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے، آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود آپ کو حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لوگوں کے ساتھ آپ مشورہ کیجیے.
کوئی بھی ڈیسیجن بنانے سے پہلے مشورہ کیجئے، اور پھر ڈیسیجن بن جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے وہ کام کیجئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کے لیے بدرج اولا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے مختلف معاملات میں مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں غزوہ بدر کے موقع پر کہاں ٹھہریں، کیسے لڑائی کا آغاز ہو، جگہ جگہ مشورہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے غزوہ احد کے موقع پر بھی جگہ جگہ مشورہ کیا جا رہا ہے۔ خندق کھودی ہی گئی مشورے کے نتیجے میں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اگر ایک دم دشمن کی یلغار ہو تو بچنے کے لیے یہ طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے جب دیکھا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ صحابہ کرام کو آپ نے کہا کہ اب ہم عمرہ نہیں کر پائیں گے، ہمیں واپس جانا ہوگا، صحابہ تردد میں تھے، لیکن ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ دیا، گھر والوں سے مشورہ کہ اللہ کے نبی، دراصل صحابہ آپ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں کہ احرام آپ کہہ رہے ہیں کھول دو، وہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، شاید انہیں یہ آرزو ہے کہ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، حدیبیہ مکے کی بارڈر کا نام ہے، وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے کہ عمرہ کریں، کعبۃ اللہ کے دیدار کے شوق میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کا طریقہ یہ بہتر لگتا ہے، آپ پہلے اپنا احرام کھول دیجئے، پھر دیکھیے صحابہ کیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا، اور آپ نے جب احرام کھولا دھڑا دھڑ صحابہ نے احرام کھولنا شروع کر دیا، کیونکہ جب آپ کے احرام اتارنے کے بعد پھر یہ امید ختم ہو گئی کہ اب عمرہ کرنے کی گنجائش ہے، اب تو ہمیں واپس جانا ہی جانا ہے۔ یہ مشورے کی برکت ہے۔ اسی طرح سے گھریلو معاملات، فیملی کے مسائل، اس میں بھی آپ مشورہ کیا کرتے تھے۔ مشورے کے کچھ آداب ہیں۔ مشورے کے اندر یہ نہیں ہے کہ میجارٹی اکثریت کی رائے کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ دلائل کی بنیاد کس کے پاس زیادہ مضبوط ہے، کون زیادہ مضبوط دلیل دے رہا ہے۔ افراد کو نہیں، دماغ کو گنا جاتا ہے، اس کے دلیل کو دیکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی رائے بہت وزنی ہو، اس کو قبول کر لیا جائے، 10 کی رائے اس بارے میں زیادہ وزنی نہ ہو۔ اسی طرح سے جس مسئلے میں رائے لی جا رہی ہے اس مسئلے کے ماہرین کی رائے اس میں وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اسپیشلائزیشن کا ہے، تخصص کا ہے، تو جو لوگ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، تجربے کار ہیں، ان کا مشورہ زیادہ اہمیت رکھتا ہو۔ اور یہ زندگی کا تجربہ بھی ہے۔ آپ کنسٹرکشن کے اندر دیکھیے، تعمیرات کے اندر آپ ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرتے، بلکہ انجینئر سے، جو تعمیری فن کا ماہر ہے، اس سے جا کر مشورہ لیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر بھی پڑھا لکھا ہے۔ کیوں نہیں مشورہ کرتے؟ کیونکہ اس کا فیلڈ الگ ہے، اس کا فیلڈ الگ ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ بیمار ہوں تو آپ جا کر انجینئر سے مشورہ نہیں کرتے، بلکہ ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا فیلڈ الگ ہے، اس کا فیلڈ الگ ہے۔ اسی طرح سے اسلامی مشورے کا بھی مزاج ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد جس آدمی سے بات کی جا رہی ہو وہ امانت داری کے ساتھ صحیح رائے دے۔ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے امانت داری کا خیال رکھ کر صحیح رائے دے۔ میں آپ پر ٹرسٹ کر کے آپ سے کوئی مشورہ طلب کروں اور آپ جان کر مجھے جھوٹا مشورہ دیں، غلط بات بتائیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام کرے گا پھنسے گا، یہ کام کرے گا نقصان اٹھائے گا، پھر بھی آپ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو مشورہ جو اسلامی مزاج کا مشورہ ہے اس میں کچھ باتیں، جمہوری جو نظام ہے کچھ باتیں مشترک ہو سکتی ہیں، مگر جمہوریت ڈیموکریسی کا اپنا ایک طریقہ ہے، اسلامی شورائی نظام کا اپنا ایک جداگانہ طریقہ ہے۔ دونوں میں کچھ چیزیں قدرے مشترک ہو سکتی ہیں، مگر دونوں میں الگ الگ چیزیں بھی ہیں۔ مگر یہ سمجھ لینا کہ جمہوری جو نظام ہے وہی مشورے کا نظام بھی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مشورہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے اندر رہ کر لیا جاتا ہے، اور جمہوریت کے اندر قرآن و سنت یا شریعت یا دین کی بالادستی کا کوئی تصور نہیں ہوتا، جو چاہے فیصلہ کر لیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے، آدمی جو ذمہ دار ہے، جن سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مناسب لوگ ہیں اور ان کی رائے کی اہمیت ہے، ان سے وہ مشورہ کرے گا۔ اگر ہر آدمی یہ چاہے کہ میری رائے قبول کر لی جائے، یہ بات مشورے کے خلاف ہوگی کہ آپ رائے دینے میں کھلے ہوئے ہیں، آپ رائے دیجئے جس کو درست سمجھتے ہوں، مگر اس میں سے جس کی رائے بھی چن لی جائے، جس کی رائے پر عمل کیا جائے، آپ کو اس پر اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میری رائے نہیں مانی گئی لہٰذا میں بائیکاٹ کر دوں گا، لہٰذا میں تمہارے خلاف چلوں گا کیونکہ میری رائے نہیں مانی گئی۔ یہ آداب مشورے کے خلاف یہ چیز ہے۔
پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی ایک خرابی کا ذکر کیا گیا کہ شادی کے بعد اولاد کی خواہش ایک فطری ضرورت، ایک فطری چیز ہے، مگر اولاد نہ ہو تب بھی مصیبت عورت پر، لڑکیاں ہوں تب بھی مصیبت عورت پر۔ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ کہا گیا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے اللہ تعالیٰ، جسے چاہے بانجھ اور لاولد بنا دے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، جس سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے لڑکیوں کی پیدائش پر اپنی عورتوں پر ظلم کرنا قرآن کے خلاف، حکم ربانی کے خلاف۔ قرآن کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ اور کبھی آپ نے غور بھی کیا، کبھی اس کو اپلائی کرنے کی بھی آپ نے کوشش کی کہ تراویح کی نماز میں جو قرآن کا حصہ پڑھا گیا، کیا ہمارے معاشرے میں اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے؟ لڑکیوں کی پیدائش پر بیویوں کی زندگی جہنم بنا دی جاتی ہے، شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح سے اگر کبھی کسی کے ہاں لڑکا یا لڑکی نہ ہو تب بھی مصیبت، جبکہ یہاں فیصلہ کیا جا رہا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ جب چاہے جس کو چاہے اولاد سے نوازے۔ آپ علاج کر سکتے ہیں، مگر آپ کا اعتبار، اعتماد، توکل یہ سب اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ جب اس کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہی نتیجہ آ سکے گا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری جو آیت ہے اس کے اندر وحی کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام وحی کی روشنی میں چلتے ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ اور وحی کے مختلف انداز اس میں بتائے گئے کہ کبھی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی گئی، اور کبھی خواب میں کوئی بات ہوتی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا، یا عام طور پر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جیسے حضرت جبرائیل تشریف لایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر۔ یہ مختلف انداز ہوتے ہیں وحی کے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کسے نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے اور کب وحی نازل فرماتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا۔ اب نہ کوئی نبی بننے والا ہے، نہ آسمان سے کسی پر کوئی وحی نازل ہونے والی ہے۔ انتظار کیجئے، مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ودعائك وتلاوة كتابك سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضائل رمضان کے تعلق سے، رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو رکھنا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا ایک شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں۔ جانیے رمضان کے فضائل ایڈوکیٹ فیض سید سے ہر جمعہ، پیر اور منگل صبح 4 بجے اور رات 10 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ودعائك وتلاوة كتابك۔ ناظرین، 25ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ ہم پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مختلف لیولز مقرر کیے ہیں، دولت کے اعتبار سے، دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے۔ وہ اللہ ہی حکمت والا ہے جو بہتر جانتا ہے کہ کسے زیادہ دولت دینی چاہیے، کسے اوسط درجے کی، کسے کم دینی چاہیے۔ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، کسی کو کوئی اور نعمت دی ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے،
اور یہ فیصلے کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے ہر طبقے میں، چاہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں یا نہ رکھنے والے ہوں، کوئی امیر ہے، کوئی متوسط درجے کا ہے، کوئی غریب ہے۔ غیر مسلموں میں بھی یہی 3 کیٹیگری آپ کو ملیں گی۔ اس میں سارے ملینر، سارے مالدار، سارے امیر نہیں ہیں، نہ ہی سارے غریب اور کنگال ہیں۔ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی، انہیں بھی نواز رہا ہے، اور جنہوں نے اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دے رہا ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے، اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہا گیا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ لوگ جو اعتراضات کر رہے ہیں، مکے کے لوگ مختلف طرح سے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ اے نبی، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو تم مالدار کیوں نہیں بن گئے؟ آسمان سے خزانے تمہارے اوپر کیوں نہیں نازل کر دیے گئے؟ اور تم سونے کے کنگن پہن کر باہر کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا جا رہا ہے کیا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے بن گئے ہو؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، ہم نے یہ تقسیم کیا ہوا ہے، اور ہم جسے چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کم دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی ذہانت سے دولت کماؤں گا تو ایسے نہیں ہوتا۔ کوئی سمجھے کہ میں ڈگریوں کی بنیاد پر دولت کماؤں گا، ایسے بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے کارخانے کے مالک ہیں، فیکٹریز کے مالک ہیں، جو خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور ان کے پاس کام کرنے والے ملازم ایسے بھی ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں رکھے ہوئے ہیں۔ تو عقل کیا کہہ رہی ہے؟ اگر ڈگری کی بنیاد پر دولت ملتی تو بڑی ڈگری والا مالک بننا چاہیے کارخانے کا، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ نوکر بنے، ملازم بنے۔ مگر کتنے کارخانے ہیں مختلف ممالک میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل ذمہ دار کے پاس کوئی ڈگری نہیں، اور اس کے مقابلے میں جو کام کرنے والے ہیں بڑے بڑی ڈگری یافتہ ہیں۔ یا اسی طرح سے مارکیٹ میں آپ چلے جائیے، تجارتی دکانوں پر آپ چلے جائیے، وہاں بھی آپ کو یہ منظر دکھائی دے گا۔ کبھی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، مگر ایک کئی دکانیں وہ چلا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بہت کچھ لکھے پڑھے لوگ ہیں مگر وہ ملازم بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے، جتنا چاہے جس کو دے، اور اس کے اندر بھی دراصل امتحان ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان کو ہم للکارنا نہیں چاہتے، یا شبے میں ڈالنا نہیں چاہتے، آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر والوں کی دولت کو دیکھ کر ان کا ایمان ہچکولے کھانے لگ جائے۔ آدمی تو ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اچھا میں کفر کروں تو شاید زیادہ دولت مل جائے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو سونے اور چاندی کے بنا دے۔ مگر کیوں نہیں بنایا گیا؟ ایک تو یہ کہ جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، مگر دوسری چیز کیا ہے، کیوں دینا چاہتا ہے؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ان کو تو دنیا ہی میں ہے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو کچھ ملنا ہے دنیا ہی کے اندر ان کو ملنا ہے، آخرت میں کچھ وہ نہیں پائیں گے، نہ جنت، نہ مغفرت، نہ اس کی نعمتیں۔ جبکہ مومن کے لیے دنیا نہیں، جنت سب کچھ ہے۔ اس لیے مومن دنیا کو للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا، بلکہ دنیا کو وہ زینہ بنا رہا ہے آخرت تک پہنچنے کا، آخرت کی منزل اور کامیابی پانے کا۔ اس لیے اگر دنیا کی زیب و زینت اور دولت کسی کو مل بھی گئی تو مومن اس کی وجہ سے فریفتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے اصل منزل میری یہ نہیں۔ جو اہل ایمان ہے اصل میں آخرت میں اس میں ملنے والا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اگر اللہ کے پاس دنیا کی نعمتوں کی، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی تو غیر مسلم کو پانی پینے کی تک اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ جو اللہ کا انکار کر دے، اللہ کے ساتھ کفر کرے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا؟ مگر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کی کوئی اہمیت دراصل نہیں ہے۔ جیسے ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی تو غیر مسلم ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتا تھا۔ فرعون نے اسی دولت کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہا۔ قریش مکہ نے اسی دولت کی بنیاد پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا چاہا، مگر یہ باطل مقابلہ تھا۔ فرعون نے یہی کہا تھا نا، الیس لی ملک مصر، کہ میرے لیے مصر اور اس کی جو سلطنت ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہ میرا پیلس دیکھو سی سائڈ پر ہے، کتنا قیمتی پیلس ہے،
اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، کیا ہے ان کے پاس، تو تم ان کی کیوں بات مان رہے ہو؟ مجھے کیوں نہیں تم سمجھتے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں؟ دولت کی بنیاد پر فرعون نے چاہا کہ لوگ اسے رب سمجھنے لگ جائیں، لیکن یہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے مکہ مکرمہ کے کچھ مشرکین نے چاہا کہ ہم دولت مند ہیں، مالدار ہیں، ہمارے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا دولت ہے، تو آپ ان کو کیوں نبی مانتے ہیں؟ وہ سمجھتے تھے کہ نبی وہی ہو جو دولت مند ہو۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے، حق و باطل کو سمجھنے کے لیے یہ معیار نہیں ہے، اس لیے اس کو باطل کر دیا گیا۔ دنیا اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے دے، مومن کو بھی دے سکتا ہے، غیر مسلمان کو بھی دے سکتا ہے، جسے چاہے جتنی چاہے دے، مگر یہ حق و باطل کا کبھی بھی معیار نہیں ہے۔ اس لیے کسی کی دولت کو دیکھ کر یا کسی کی غربت کو دیکھ کر دین کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کہا گیا کہ اللہ کا ذکر تم کثرت کے ساتھ کرو۔ اگر اللہ کا ذکر کرو گے شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، شیطانی افکار و خیالات سے اپنے ذہن و دماغ کو تم محفوظ کر سکو گے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ لیکن جو اللہ کا ذکر نہ کرے شیطان اس کو چمٹ لیتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے اور اسے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر و اذکار سے جو زبان تر و تازہ ہوگی اس کو برکت ہوگی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہا گیا کہ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا ذکر کروں، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کسی کو یاد رکھے رحمت کے لیے، شفقت اور مہربانی کے لیے، عفو و درگزر کے لیے، تو کتنا بڑا اعزاز ہے اس کے لیے، کتنا بڑا ثواب ہے اس کے لیے۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جیسے سورہ طٰہٰ میں کہا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو اللہ کا ذکر نہ کرے اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ و تاریک کر دی جاتی ہے۔ دولت مل بھی جائے گی سکون نہیں ملے گا، دولت مل بھی گئی وہ راحت اور آرام جو ملنا چاہیے، وہ خوشی اور مسرت جو حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں۔ دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت گھر ہے، دیکھنے والوں کے لیے عمدہ فرنیچر ہے، مگر کیا فائدہ اس اعلیٰ گھر کا، اس عمدہ فرنیچر کا کہ وہ مل تو گیا مگر اس کو سکون نہیں مل سکا۔ رات میں اس وقت تک وہ آرام کی نیند نہیں سو سکتا جب تک کہ وہ ٹیبلٹ نہ لے لے، نیند کی گولیاں کھانے پر مجبور ہے۔ کیا فائدہ اس کی وہ دولت جو اس کو آرام سے سلا نہ سکے اور اطمینان سے وہ کھا نہ سکے۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے آدمی کو سکون ملتا ہے، جیسے کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یاد کی وجہ سے تمہیں سکون ملے گا، اور اگر اللہ کو تم یاد کرو گے تو شیطان وہاں سے دور ہوتا جائے گا۔ جتنا آدمی باوضو ہوگا، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرے گا، سوتے جاگتے اللہ کو یاد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر خاص کرم فرمائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بھی داخل ہو بسم اللہ کر کے، شیطان وہاں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ سلام کر کے اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھیں، کھانے کے لیے اللہ کا نام لے کر شروع کریں بسم اللہ کر کے، تو شیطان کہتا ہے کہ اب ہمارے لیے یہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کا نام لے کر سوئیں، شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آیت الکرسی پڑھیں، اس کی وجہ سے شیطان دور بھاگے گا۔ یعنی آپ گھر میں داخل ہوں یہ برکت، گھر سے نکلتے وقت اللہ کا نام لے کر نکلیں، شیطان کو وہاں پر اس کے لیے کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے شیطان بھاگے گا۔ پھر ایک بات بتائی گئی کہ دوستی اور دشمنی کا معیار دنیا میں دین، حق، اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ چیزیں ہونا چاہیے۔ یعنی دین کی بنیاد پر دوست بناؤ۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ کسی سے دوستی ہے دین کی وجہ سے، اور کسی سے اگر کوئی دشمنی ہے، اعتراض ہے، اختلاف ہے، تو بھی دین کی بنیاد پر، دین کی بنیاد اصل ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ ایسے دوست رکھیں گے جو نمازی، پرہیزگار، متقی ہوں گے تو آپ کو بھی اسی راستے پر چلائیں گے۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی، جس کی حدیث میں مثال دی گئی کہ اگر آپ کوئی پرفیوم سیلر کے پاس چلے جائیں، خوشبو بیچنے والے کے پاس، عطر آپ نہ بھی خریدیں مگر اس دکان میں کچھ وقت گزاریں تو آپ کے کپڑوں سے بھی ایک مہک پیدا ہوگی۔ اسی طرح نیک دوستوں کی وجہ سے آپ کے ذہن و دماغ پر اچھے اثرات پڑیں گے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ کہیں بھٹی میں چلے جائیں، لوہار کے پاس چلے جائیں، اور اگر آپ نے وہ کام نہ بھی کیا ہو تو دھوئیں کی وجہ سے آپ کے کپڑوں میں اس کی بدبو پیدا ہوگی۔ جب آپ باہر نکلیں گے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوگی، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا مگر وقت آپ نے وہاں گزارا۔ یہ مثال ہے برے دوست کی۔ اگر آپ اس کی دوستی کو اختیار کریں گے، آپ خود برائی نہ بھی کریں مگر اس کے اثرات اور اس کے جراثیم آپ تک پہنچیں گے۔ اس لیے دوستی
دین کی بنیاد پر ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، تاکہ آپ کے اندر بھی خوشگوار اثرات پیدا ہو سکیں۔ برے لوگوں کی دوستی سے اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ شیطانی اثرات آپ پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ اور اسی لیے کہا گیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا کے بہت سارے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے۔ دنیا میں جو متقی رہے وہ آخرت میں بھی ایک دوسرے کے کام آ سکیں گے، کیونکہ سبھی متقی، سبھی پرہیزگار ایک دوسرے کے سپورٹر ہوں گے۔ اس کے بجائے جو لوگ دنیا میں ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناتے رہے جو متقی اور پرہیزگار نہیں تھے، ایک دوسرے پر بلیم کریں گے، شکوہ اور شکایت کریں گے کہ یا اللہ اس دوست کی وجہ سے میں تباہ اور برباد ہوا، اس نے مجھے برے راستے پر ڈالا، اس کی وجہ سے میری خرابی ہوئی، اور اس کا ہر جگہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو آخری حصہ ہے سورہ دخان کی جو آیت ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اس میں کہا گیا کہ قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا گیا۔ مبارک رات سے مراد کیا ہے؟ اس کی تشریح دوسری صورت میں کی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ کب آتا ہے وہ؟ کس مہینے میں آتا ہے؟ قرآن میں کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب سورہ دخان اور سورہ قدر اور سورہ بقرہ کی یہ تینوں آیتوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید رمضان میں شب قدر، قدر والی رات جو کہ بہت ہی محترم اور مبارک رات ہے، اس میں نازل کیا گیا۔ ورنہ بعض لوگ لیلۃ مبارکہ کو لے جاتے ہیں شعبان کی 15ویں تاریخ کو، جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن شعبان میں نہیں نازل ہوا، نہ شب برات میں نازل ہوا، بلکہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا جو کہ رمضان کی ایک مقدس رات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تعلیمات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال الرسول يا رب إن قوم